السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، واللیل میرے مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم پر کئی قسم کے انعامات اور احسانات فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہم پر بے شمار، لا تعداد اور ان گنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اس سے بڑی اللہ کی نعمت یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ اللہ کی ایک نعمت ہم انسان ہیں، اس سے بڑی نعمت ہم مسلمان ہیں، اس سے بڑی نعمت ہم حضور کے امتی ہیں۔ یہ تینوں نعمتیں کتنی بڑی ہیں؟ انسان ہونا، مسلمان ہونا، حضور کا امتی ہونا، یہ تینوں نعمتیں کتنی بڑی ہیں؟ میں صرف ایک وجہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد اور بے شمار مخلوقات میں انسان کتنا افضل، کتنا اشرف، کتنی فضیلت والا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے جو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ بھیجے، جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے، وہ سب کے سب اللہ نے انسان بھیجے ہیں۔ اگر انسان سے بڑھ کر کائنات میں اللہ کو کوئی محبوب مخلوق ہوتی، اللہ ان میں بھی کوئی نہ کوئی نبی بھیج دیتے۔ اللہ نے کبھی کسی فرشتے کو نبوت نہیں دی، اللہ نے کبھی کسی جن کو نبی نہیں بنایا۔ اللہ نے جب بھی نبوت عطا کی ہے، ہمیشہ انسان کو دی ہے، اور انسانوں میں سے مردوں کو دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے معزز، سب سے فضیلت والی مخلوق وہ انسان ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اللہ رب العزت کا دوسرا بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اسلام، ایمان، ہدایت اور دین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھنا، موت کے بعد اور قیامت کے دن
ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ایمان کے ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر ایمان ہوگا ہمیشہ کی جنت ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ابدی جنت اور ابدی جہنم کا فیصلہ ایمان ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پہ ہوگا۔ رہ گئی بات اعمال کی، اس پر تفسیری روایات بھی موجود ہیں، احادیث طیبہ مبارکہ بھی موجود ہیں کہ مومن مسلمان جتنا بھی بد عمل ہوگا ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، اور کافر جتنا بھی نیک ہوگا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ اللہ نے قرآن کریم کے 8ویں پارے میں ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح کوئی بندہ بغیر ایمان کے جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ جس طرح اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح کوئی کافر بھی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے جسے ایمان، اسلام، دین اور ہدایت کہتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ قیامت کے دن اللہ نے جنت کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو اسلام یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر انسان بنا کر، مسلمان بنا کر اللہ کا تیسرا بڑا ہم پر احسان یہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ یہ حضور کا امتی ہونا کتنا بڑا انعام ہے، پیغمبر کا امتی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا۔ اے انسانوں، میں نے تمہیں وجود دیا، میں نے دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے میں نے تمہیں کان دیے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے، محفوظ کرنے کے لیے تمہیں دل دیا ہے، چلنے کے لیے تمہیں پاؤں دیے ہیں، بولنے کے لیے تمہیں زبان دی ہے۔ میں نے تمہارے لیے زمین سے سبزہ اگایا، تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی، میں نے تمہیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ اللہ نے کئی نعمتیں ذکر کی ہیں، لیکن کسی جگہ پر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں وجود دے کر تم پر احسان کیا، یہ نہیں فرمایا میں نے آنکھیں دے کر تم پر احسان کیا، یہ نہیں فرمایا تمہاری خوراک کا انتظام کر کے تم پر احسان کیا۔ اگرچہ یہ ساری چیزیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن اللہ نے احسان فرمایا نہیں۔ ایک نعمت خدا کی ایسی ہے جسے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں میرا شکریہ ادا کرو، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ علماء کی توجہ چاہتے ہوئے ایک بات مزید بھی عرض کرتا چلوں، اللہ نے جب اس نعمت کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا لقد احسن اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے۔ اللہ نے لفظ احسان ذکر نہیں کیا، لفظ من ذکر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، عربی زبان میں کسی کے ساتھ بھلائی کی جائے، کسی کے ساتھ اچھائی کی جائے، کسی کے اوپر انعام کیا جائے، کسی کے ساتھ احسان کیا جائے، اس کے لیے لفظ من بھی بولا جاتا ہے، لفظ احسان بھی بولا جاتا ہے۔ یہ دونوں لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ احسان کا لفظ یہ مشہور ہے، من کا لفظ مشہور نہیں ہے۔ احسان کا لفظ معروف ہے، من کا لفظ معروف نہیں ہے۔ سوال یہ ہے اللہ جب تو نے اپنے نبی کا ذکر کیا تو لفظ احسان نہیں فرمایا، لفظ من فرمایا، حالانکہ لفظ احسان مشہور تھا، ہر کسی کو سمجھ آنے والا۔ لفظ من مشہور نہیں ہے، اللہ لفظ احسان چھوڑ کر لفظ من کیوں استعمال کیا؟ علماء نے اس کی کئی وجہ بیان کی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے احسان کا معنی بھی خیر خواہی ہے، من کا معنی بھی خیر خواہی ہے، احسان کا معنی بھی بھلائی ہے،
من کا معنی بھی بھلائی ہے، احسان کا معنی بھی اچھائی ہے، من کا معنی بھی اچھائی ہے، مگر ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، احسان کہتے ہیں اس نیکی کو جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہو۔ آپ نے مجھے پانی پلایا، یہ احسان ہے، اس کا بدلہ پانی مل سکتا ہے۔ آپ نے کھانا کھلایا، یہ احسان ہے، اس کا بدلہ مل سکتا ہے۔ احسان اس نیکی کو کہتے ہیں جس جیسی نیکی اور ہو سکتی ہو، اور من اس نیکی کو کہتے ہیں، من اس بھلائی کو کہتے ہیں، من اس احسان کو کہتے ہیں۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، فرش سے لے کر عرش تک، انسانوں سے لے کر جنات تک، سارے اکٹھے ہو جائیں، جس کا بدل کوئی نہ دے سکے، اسے من کہتے ہیں۔ اللہ اگر یہاں پہ فرماتے لقد احسن اللہ، اے ایمان والو میں نے نبی دے کر تم پر احسان کیا، ذہن میں سوال آ سکتا تھا، اللہ جو تو نے نبی دیا، کیا اس جیسا نبی اور بھی ہو سکتا ہے؟ اس جیسا امام اور بھی ہو سکتا ہے؟ اس جیسا پیغمبر اور بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا نانا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تمہیں نبی وہ دیا، رسول وہ دیا، پیغمبر وہ دیا، تمہیں مقتدا وہ دیا، رہنما وہ دیا ہے۔ پوری کائنات مل کر بھی جس جیسا نہ لا سکے اسے میں نے مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا کہ تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ سید السادات سید نفیس الحسینی شاہ نے نبوت کے اسی بے مثال ہونے کے بارے میں کہا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ فخر السادات سید امین شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قرباں، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی۔ شہر مشرق علامہ اقبال نے کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ کسی نے یوں کہا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والو میں نے تم پر من کیا، میں نے تم پر ایسا انعام کیا جس جیسا انعام کائنات مل کر بھی دینا چاہے نہیں دے سکتی، جس کا بدل دنیا مل کر بھی لانا چاہے نہیں لا سکتی، جس جیسا نبیوں میں تلاش کرو گے تمہیں نبیوں میں نہیں ملے گا، رسولوں میں نہیں ملے گا۔ میں نے تمہیں وہ نبی عطا کیا، عرض میں نے یہ کیا، اللہ کا انعام یہ ہے، اللہ نے انسان بنایا، اس سے بڑھ کر انعام یہ ہے اللہ نے مسلمان بنایا، اس سے بڑھ کر انعام یہ ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کا امتی بنایا، جس کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا میں نے تمہیں نبی دے کر، تمہیں نبی کا امتی بنا کر تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی کیسا عطا فرمایا۔ آج اگر قربانی کا وقت ہے ہم جانور ذبح کریں، جانور ذبح کرنے کے بعد اسے میدان میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کس کی قربانی قبول کس کی قربانی قبول نہیں ہے، اللہ نے آخرت پر معاملہ چھوڑ دیا۔ آج اپنی قربانی کا گوشت خود کھاؤ، قربانی کا اجر ملے گا، یہ آمینہ کے لال کی برکت ہے۔ مال غنیمت مل جائے
خود استعمال کرو. یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی برکت ہے. وجعلت لی الارض طہورا. پہلی امتیں اگر پاکی کی ضرورت پیش آتی صرف پانی کے ساتھ جسم پاک ہوتا. آج اگر میں اور آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر پانی موجود نہ ہو یا پانی موجود تو ہو لیکن استعمال پر قدرت نہ ہو, مٹی کے ساتھ تیمم کرو, اللہ تمہارے جسموں کو پاک کر دیں گے. یہ برکت میرے محمد مصطفیٰ کی ہے. وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا. اگر آج دنیا کے کسی کونے پہ چلے جائیں, نماز کا وقت ہو جائے, وضو کر کے تیمم کر کے, مسجد نہیں ہے دنیا کی کسی جگہ پہ کھڑے ہو کر عبادت کر لو, اللہ تمہیں مسجد کی نماز کا اجر دیں گے. یہ برکت میرے پیغمبر کی ہے. آج اگر میں اور آپ دنیا میں گناہ کریں, گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے, اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے. قتل کی ضرورت نہیں ہے, مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ برکت میرے محمد مصطفیٰ کی ہے. قوم نوح نے کیا کیا, قوم لوط کے کرتوت کیا تھے, قوم سمود کے کرتوت کیا تھے, حضرت ابراہیم کی قوم نے کیا کیا, سیدنا موسیٰ کی قوم نے کیا کیا, سیدنا عیسیٰ کی قوم نے کیا کیا. ہمیں سب کچھ معلوم ہے ہم کیا کرتے ہیں. حضرت نوح کی قوم کو پتہ نہیں, قوم سمود کو پتہ نہیں, قوم لوط کو پتہ نہیں. ان کے عیوب پر ہم مطلع ہیں, ہمارے گناہوں پر وہ مطلع نہیں ہیں. یہ برکت میرے محمد مصطفیٰ کی ہے. آج میں اور آپ گناہ کریں, پہلی امتوں کی شکلیں بگڑ جائیں. ہم گناہ کریں تو شکل نہ بگڑے, وہ گناہ کریں تو عذاب آ جائے, ہم گناہ کریں تو عذاب نہ ہے. یہ برکت میرے محمد مصطفیٰ کی ہے. برزخ کا زمانہ, قبر کا زمانہ ہمارا سب سے کم ہے, پہلی امتوں کا زیادہ ہے. یہ برکت میرے پیغمبر کی ہے. آج رمضان جیسی نعمت ہمارے پاس موجود, برکت میرے پیغمبر کی ہے. لیلۃ القدر جیسی نعمت موجود, برکت میرے پیغمبر کی ہے. پہلی آسمانی کتابوں کو اٹھائیے, شہر بدلتا ہے, کتاب بدل جاتی ہے, صوبہ بدلتا ہے, کتاب بدل جاتی ہے, ملک بدلتا ہے, کتاب بدل جاتی ہے. قربان جائیے قرآن کریم پر, جو زمین پر وہی آسمان پر, جو مشرق میں وہی مغرب میں, جو 6 سال کے بچے کے پاس وہی 96 سال کے بوڑھے بابے کے پاس, جو پاکستان میں وہی ہندوستان میں, جو امریکہ میں وہی افریقہ میں, جو فرش پر وہی عرش پر. آسمانی کتابیں ساری بدل گئی. ایک قرآن کریم ایسا ہے جو آج مجھ پر, میرے پاس اور آپ کے پاس محفوظ ہے. اس کی زیر بھی نہیں بدلی, زبر بھی نہیں بدلی, پیش بھی نہیں بدلا. سلاطین عالم اپنی جگہ ہے, دو عالم کے سلطان اپنی جگہ ہے. بدلتی رہی آسمانی کتابیں, محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. آج میں اور آپ اگر چیلنج کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہمارا قرآن وہی جو اللہ نے جبریل کو دیا, جبریل نے حضور پہ اتارا, حضور نے امیر معاویہ سے لکھوایا, امام اعظم ابو حنیفہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا. آج وہی قرآن ہمارے پاس موجود. یہ برکت میرے پیغمبر کی نبوت کی ہے. پہلے نبیوں کو دیکھیں, ان کی حدیثیں محفوظ نہیں, میرے پیغمبر کی صرف حدیث نہیں, نبی کے الفاظ بھی محفوظ ہیں, نبی کے اشارات بھی محفوظ ہیں. ان کے الفاظ محفوظ نہیں, میرے نبی کے الفاظ بھی محفوظ, اشارات بھی محفوظ. یہ برکت میرے پیغمبر کی ہے. آج ان کی سیرت کو دیکھا جائے, سیرت کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ملتا. میرے نبی کی ولادت کے حالات آج محفوظ ہیں. ولد مختونہ, پیغمبر پیدا ہوئے تو ختنے کی ضرورت نہیں. ولد مسرورہ, حضور پیدا ہوئے تو ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں. ولد مکحولہ, پیغمبر پیدا ہوئے تو سرما لگانے کی ضرورت نہیں. ولد نظیفہ, پیغمبر پیدا ہوئے جسم کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں. ختنہ پہلے سے ہوا, سرما پہلے سے لگا ہوا, ناف پہلے سے کٹی ہوئی, پورا جسم مبارک نبی کا محفوظ تھا. آج میرے پاس نبی کی سیرت محفوظ ہے. پیغمبر نے دنیا میں قدم رکھا, کن کن عورتوں کا دودھ پیا, ہمارے پاس وہ عورتیں اور دائیاں بھی محفوظ ہیں. پیغمبر نے 2 سال کہاں گزارے, جب سیدہ حلیمہ سعدیہ لے کر گئی. حلیمہ سعدیہ کس سواری پہ آئی تھی, ہمارے پاس سواری کا نام بھی محفوظ ہے. آگے کون, درمیان میں کون, پیچھے کون, ہمارے پاس محفوظ ہے. نبی نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس جو وقت گزارا ان میں برکات کیا تھی, ہمارے پاس سب کچھ محفوظ ہے. نبی کا بچپن محفوظ, لڑکپن محفوظ,
जवानी महफूज, तिजारत महफूज, नबी की तालीमात महफूज, पैगंबर के निकाह महफूज, नबी की औलाद महफूज, औलाद के निकाह महफूज, औलाद के जनाजे महफूज, नबी की एक एक चीज अगर मेरे पास और आपके पास आज महफूज है, ये बरकत मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। पहलू के पास रहा कुछ नहीं, हमारे पास से गया कुछ नहीं है, उनके पास है कुछ नहीं, हमारे पास सब कुछ है। नबी की एक एक अदा अगर आज मेरे पास आपके पास महफूज है, ये बरकत मेरे पैगंबर की है। कल कियामत का दिन होगा, अगर ये उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी, ये बरकत मेरे नबी की होगी। अर्ज मैंने ये किया, अल्लाह ने हम पर एहसान किया, इंसान बनाया, उससे बड़ा एहसान फरमाया मुसलमान बनाया। उससे बड़ा एहसान ये है हमें अपने नबी का उम्मती बनाया। उस नबी का उम्मती जिसकी उम्मत में आने के लिए हजरत मूसा कलीम जैसा नबी भी दुआ करता है। अल-खसाइसुल कुबरा में इमाम सुयूती ने लिखा, तंबीहुल गाफिलीन में फकीह अबुल लैस समरकंदी ने लिखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, अल्लाह तौरात अता फरमाते हैं, हजरत मूसा तौरात पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या रब्बी इन्नी अजिदु फिल अलवाहि कौमा, अल्लाह आपने मुझे तौरात दी, मैंने तौरात को खोला, तौरात को खोल कर पढ़ा, इस तौरात में मुझे एक उम्मत का तस्करा मिला। वो उम्मत कौन सी होगी? हुमुल आखिरून अस्साबिकून, अल्लाह वो उम्मत आएगी तो सबसे आखिर में, जन्नत में सबसे पहले जाएगी, वजूद में सबसे मुअख्खर होगी, जन्नत में सबसे पहले जाएगी। अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया मेरा कलीम ये उम्मत तेरी नहीं, ये उम्मत मेरे मोहम्मद हबीब की होगी। अल्लाह मैंने तौरात को पढ़ा, तौरात को पढ़कर मैंने देखा इसमें मुझे एक ऐसी कौम का तज़किरा मिला, अनाजीरुहुम फी सुदूरिहिम, अपने नबी पर उतरने वाली किताब को अपने सीने में महफूज करेगी। कागज खत्म हो जाएंगे, किताब खत्म नहीं होगी, जब तक वो उम्मत रहेगी नबी पर उतरने वाली किताब उनके सीनों में महफूज रहेगी। न हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। अल्लाह के सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुरान की हिफाजत करेंगे। अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया ऐ मेरा कलीम ये उम्मत आपकी नहीं, ये उम्मत मेरे हबीब की होगी। हजरत मूसा ने और भी चीजें जिक्र की, मैं खुलासा अर्ज करता हूँ। आखिर में कहा ऐ अल्लाह अगर ये उम्मत इतनी अजमत वाली, इतनी शान वाली, इतनी फजीलत वाली है, अल्लाह मुझसे नबूवत ले ले। मैं दुआ करता हूँ मुझे भी उस हबीब का उम्मती बना दे। ऐ मेरे दोस्तों ये अल्लाह का कितना बड़ा हम पर करम है। अल्लाह ने इंसान बनाकर मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाकर हुजूर का उम्मती बनाया, उस पैगंबर का हमें उम्मती बनाया जिसकी उम्मत में आने के लिए हजरत मूसा भी अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा हम पर एहसान है। अल्लाह ने हमें नबी का उम्मती बनाया, नबी की उम्मत में पैदा किया। अल्लाह के अपने महबूब पैगंबर की उम्मत में हमें पैदा किया, हम पर एहसान किया। नबी कितनी शान वाला, उस नबी की अजमत क्या है, उस नबी का मकाम क्या है, उस नबी की शान क्या है। बात मेरे जहन में और थी, हजरत काजी साहब नबी साहब ने हुक्म और दिया, मैं कुछ बातें उस हवाले से अर्ज करता हूँ। हमारे नबी का शान क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम का 22वां पारा सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 45, आयत नंबर 46 में अपने पैगंबर की नबुव्वत को बयान करने के बाद नबी की 5 सिफतें जिक्र की हैं। नबी की 5 सिफतें जिक्र की हैं। इन्ना अरसलना का शाहिदा, ऐ पैगंबर हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, व मुबश्शिरा, हमने आपको जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, व नज़ीरा, हमने आपको जहन्नम से डराने वाला बनाकर भेजा, दायन इलल्लाहि बिइज़्नी, हमने आपको अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा, सिराजम मुनीरा, ऐ पैगंबर हमने आपको रोशनी देने वाला सूरज बनाकर भेजा। मैंने इस वक्त आपके सामने सिर्फ इसी पर बात करनी है। ये जो अल्लाह ने आयत नंबर 46 में आखिरी 10 हुरूफ जिक्र किए, सिराजम मुनीरा, ऐ पैगंबर हमने आपको सिराज बनाया, हमने आपको सूरज बनाया, और सूरज भी ऐसा जो रोशनी आगे फैलाता है, जिसकी रोशनी आगे फैलती है दुनिया उनसे रोशनी लेती है। हमने आपको आफताब बनाकर भेजा, हमने आपको सिराज बनाकर भेजा। उलमा पूरी तवज्जो रखेंगे, बात इंशाअल्लाह आपको भी समझ आएगी। अल्लाह ने अपने पैगंबर को सिराजम मुनीरा कहकर
تشبیہ دی ہے آسمان کے سورج کے ساتھ، سراجم منیرہ کہہ کر تشبیہ کس کے ساتھ دی ہے؟ آسمان کے سورج کے ساتھ۔ علماء بات سمجھتے ہیں جب ایک چیز کو دوسری کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہاں پر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز کو دوسری سے تشبیہ دے وہاں پر تین چیزیں۔ نمبر ایک مشبہ جسے تشبیہ دی جائے، نمبر دو مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، نمبر تین وجہ تشبیہ، ایسی صفت جو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں پائی جائے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ گھر میں گئے، آپ کے بیٹے نے کہا ابو جان میں رات کو ڈرتا نہیں ہوں، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، ابنی کل اسدی، میرا بیٹا شیر کی طرح ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ شیر کے ساتھ۔ اس میں آپ کا بیٹا مشبہ، اسے تشبیہ دی ہے، اس میں شیر ہے مشبہ بھی اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کوئی بندہ پوچھے بھی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ آپ نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ وہ کون سی صفت ہے جو شیر میں بھی پائی جاتی ہے آپ کے بیٹے میں بھی؟ آپ کہیں گے شجاعت، بہادری، نڈر، بے باکی، شیر بھی بہادر، یہ بھی بہادر، وہ بھی شجاع، یہ بھی شجاع۔ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا شیر کی طرح ہے، جیسے وہ بہادر ویسے یہ بہادر، جیسے وہ نہیں ڈرتا ویسے یہ نہیں ڈرتا۔ جب کسی چیز کو تشبیہ دی جائے، مشبہ جسے تشبیہ دی جائے، مشبہ بھی جس کے ساتھ دی جائے، وجہ تشبیہ ایسا وصف جو ان دونوں میں پایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محمد، ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے پیغمبر کو تشبیہ دی ہے آسمان کے سورج کے ساتھ۔ حضور مشبہ ہیں، انہیں تشبیہ دی گئی، سورج مشبہ بھی ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اب سوال یہ ہے وہ کون سی خوبی ہے، کون سا وصف ہے جو سورج میں بھی پایا جاتا ہے، حضور میں بھی پایا جاتا ہے؟ جس بنیاد پہ تشبیہ دی ہے وہ خوبی کیا ہے، وہ صفت کیا ہے، وہ وصف کیا ہے؟ پوری توجہ رکھنا، پوری توجہ۔ وہ خوبی اور وصف کیا ہے، وجہ تشبیہ کیا ہے، ایسا قدر مشترک کیا ہے جو دونوں میں پایا جاتا ہے؟ ہم نے آسمان کو دیکھا، آسمان پہ سورج نہ ہو، آسمان پہ اندھیرے چھا جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب تک نبی نہیں آئے تھے دنیا میں اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ جب آسمان پہ اندھیرا چھا جائے، عقل انسانی کہتی ہے روشنی ہونی چاہیے۔ اللہ روشنی کے لیے آسمان پہ ستارے نکالتے ہیں۔ ستارہ ایک نہیں ہوتا، کئی ہوا کرتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، لگاتار آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب دنیا میں اندھیرا چھا گیا، عقل انسانی نے کہا جس طرح دنیا کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے آسمان پہ ستارے آئے ہیں، کفر کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے روشنی کا انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ نے نبی بھیجے ہیں، جیسے آسمان پہ ستارے اسی طرح دنیا میں نبی ہیں۔ آسمان پہ ستارہ ایک نہیں، ستارے کئی ہوتے ہیں، وقت میں نبی بھی ایک نہیں، نبی بھی کئی کئی آئے ہیں، اور ستارے ہر علاقے کے اپنے ہوا کرتے ہیں۔ یہاں کے ستارے الگ ہوں گے، سرگودا کے ستارے الگ ہوں گے، لاہور کے ستارے الگ ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جب بات نبی کی آئی ہے، ایک علاقے کا نبی اور ہے، دوسرے علاقے کا نبی اور ہے، تیسرے علاقے کا نبی اور ہے۔ ستاروں کے آنے سے روشنی تو ملتی ہے مگر اندھیرے ختم نہیں ہوتے۔ عقل انسانی کہتی ہے ایسی روشنی ہونی چاہیے اندھیرے بھی ختم ہو جائیں، کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہ رہے، تبھی تو انسان لائٹیں جلاتا ہے۔ جب لائٹ جلے گا، یہاں کی لائٹ الگ ہے، شہر کی لائٹ الگ ہے، باہر بازار کی لائٹ الگ ہے۔ اللہ نے نبی بھی بھیجے ہیں، نبی الگ الگ بھیجے ہیں۔ ستاروں سے روشنی تو ملتی ہے، اندھیرے ختم نہیں ہوتے۔ انبیاء کے آنے سے ایمان کی روشنی تو آئی ہے مگر بالکل اندھیرا ختم نہیں ہوا۔ عقل انسانی کہتی ہے ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اندھیرے ختم ہو، روشنی کا انتظام ہو۔ اللہ دنیا میں سورج بھیجتے ہیں اور سورج سے پہلے اللہ ایک چیز بھیجتے ہیں جسے صبح صادق کہتے ہیں۔ یہ صبح صادق آ کر لوگوں کو کہتی ہے لوگوں پریشان نہیں ہونا،
ان قریب ایک آنے والا سورج ایسا آ رہا ہے، ستاروں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، لائٹوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ آنے والا اتنا بڑا ہوگا، اس کی روشنی زمین پر بھی پڑے گی، پہاڑوں پر بھی پڑے گی، چٹانوں پر بھی پڑے گی، اور وہ ایک ہوگا، کئی نہیں ہوں گے۔ اللہ نے دنیا میں نبی بھیجے، پھر صبح صادق بنا کر حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ نے اعلان فرمایا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ لوگوں میں صبح صادق بن کر آیا، میں بشارت دے کر جا رہا ہوں، ایک آنے والا آئے گا جس طرح صبح صادق سورج کے آنے کی خوشخبری دیتی ہے، حضرت عیسیٰ نے پیغمبر کے آنے کی خوشخبری دی ہے۔ پھر جب سورج نکلتا ہے، سورج کے نکلنے سے ستاروں کی ضرورت ختم، سورج کے نکلنے سے چاند کی ضرورت ختم، سورج کے نکلنے سے مصنوعی لائٹوں کی ضرورت ختم۔ اللہ نے پیغمبر کو فرمایا، سراجا منیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو آسمان نبوت کا سورج بنا کر بھیجا، جس طرح اس سورج کے آنے سے اندھیرے ختم ہیں، آپ کے آنے سے بھی اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ اس سورج کے آنے سے روشنی آتی ہے، آپ کے آنے سے بھی دنیا میں بہار آئے گی۔ اس سورج پر روشنی کی انتہا ہے، آپ پر نبوت کی انتہا ہے۔ اس سورج کے نکلنے سے کسی اور لائٹ کی ضرورت نہیں، آپ کی آمد پر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج کی روشنی ذاتی ہے، ستارے لیتے ہیں، پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے، انبیاء ان سے نبوت لیتے ہیں۔ سورج کی روشنی اپنی ہے، ستاروں کی بالعرض ہے، نبی کی نبوت بھی ذات ہے، باقی انبیاء کی نبوت یہ بالعرض ہے۔ سورج کی روشنی کو پھیلا دو، ستارے بنتے ہیں، ستاروں کو سمیٹ دو، سورج بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح پیغمبر کے اوصاف کو پھیلا دو، انبیاء بنتے ہیں، انبیاء کے اوصاف کو سمیٹ دو، پیغمبر کریم بنتے ہیں۔ جس طرح کوئی بندہ سورج کے نکلنے کے بعد مصنوعی لائٹ جلا کر دن 12 بجے روڈ پہ پھر رہا ہو، کہتے تیری عقل کام نہیں کرتی، جب سورج نکل آئے لائٹوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ فرمایا سراجا منیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سورج بنا کر بھیجا، اس کے نکلنے سے لائٹوں کی ضرورت ختم، آپ کے آنے سے نبوت کی ضرورت ختم۔ اس پر روشنی کے مراتب کی انتہا ہے، آپ پر نبوت کے مراتب کی انتہا ہے۔ سورج آ جائے ستاروں کی ضرورت ختم، آپ تشریف لے آئے تو انبیاء کی نبوت کی ضرورت بھی ختم۔ فرمایا سراجا منیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سراجا منیرا بنا کر بھیجا۔ سورج پر روشنی کے مراتب کی انتہا، حضور پر نبوت کے اوصاف کی انتہا۔ سورج کی روشنی تقسیم ہو ستاروں میں جاتی ہے، اللہ کے نبی کے اوصاف تقسیم ہو انبیاء میں جاتے ہیں۔ تبھی تو مولانا نانوتوی نے کہا تھا کہ جہاں کے سارے کمال ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اے پیغمبر اللہ نے جو آپ کو اوصاف عطا فرمائے وہ اتنے اعلیٰ، اتنے عرفہ ہیں، اتنے بلند و بالا ہیں، کسی اور نبی میں ایسے اوصاف موجود نہیں ہیں۔ حسن یوسف کو دیکھا کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا خود انگلی کو دیکھ کر، ان کی بات اور تھی آپ کی بات اور ہے۔ اللہ فرماتے سراجا منیرا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو آفتاب نبوت بنا کر بھیجا۔ اور یاد رکھنا اس سورج کی روشنی جب نکلتی ہے سب سے پہلے اونچی جگہوں پہ پڑتی ہے۔ سورج کی روشنی جب نکلے گی بولیے سب سے پہلے مسجد کی چھت پہ پہلے آئے گی، مسجد کے صحن میں بعد میں آئے گی، آپ کے پہاڑوں پہ پہلے آئے گی، نیچے بازار میں بعد میں آئے گی۔ وہ سورج جب نکلتا ہے روشنی سب سے پہلی اونچی جگہوں پہ پڑتی ہے۔ جب آمنہ کے لال کی نبوت کا سورج طلوع ہوا، اس امت میں جو سب سے اچھے لوگ تھے، سب سے اعلیٰ لوگ تھے، اس سورج کی روشنی سب سے پہلے انہی پر پڑی جنہیں ابو بکر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں، عثمان کہتے ہیں، علی کہتے ہیں۔ جس طرح سورج کی روشنی سب سے پہلے اونچی جگہوں پہ پڑتی ہے، حضور کی نبوت کی روشنی سب سے پہلے ان لوگوں کے دلوں پہ پڑی جو امت کا سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ طبقہ تھا۔ اور یاد رکھنا سورج کی روشنی ہر کسی پہ پڑتی ہے، کسی کو اچھی لگے تب بھی پڑتی ہے، کسی کو اچھی نہ لگے تب بھی پڑتی ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے، فرماتے آسمان سے سورج نکلے، آپ ایک مٹی کا گولا بنائیں، ایک مٹی کا ڈھیلا بنائیں، اس کا گارا بنانے کے بعد
اسے سورج کے سامنے رکھ دیں، جو روشنی پڑتی جائے گی وہ سخت ہوتا جائے گا، جو روشنی پڑتی جائے گی وہ اور سخت ہوتا جائے گا۔ آپ ریشم کا ایک گولا بنے، اس سورج کے سامنے رکھیں، جو روشنی پڑتی جائے گی وہ پگھلتا جائے گا، نرم ہوتا جائے گا۔ اس سورج کے سامنے مٹی کا ڈھیلا رکھو گے، سخت ہو جائے گا، ریشم کا گولا رکھو گے، نرم ہو جائے گا۔ آسمان نبوت پہ جب آمنہ کے لال کا سورج طلوع ہوا، وہ روشنی ابو بکر پر بھی پڑی، ابو جہل پر بھی پڑی۔ ابو جہل پہ پڑی تو مٹی کی طرح سخت ہوتا گیا، ابو بکر پہ پڑی تو ریشم کی طرح نرم ہوتے گئے۔ جس طرح اس سورج کی روشنی سے کوئی بچ نہیں سکتا، پیغمبر کی نبوت کی سورج سے روشنی سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہاں کسی پر روشنی پڑے گی اسے فائدہ ہوگا، کسی پر روشنی پڑے گی اسے نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں سراجم منیرا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو آسمان نبوت کا سورج بنا کر بھیجا ہے، جس طرح اس کے نکلنے پر کسی اور کی ضرورت نہیں، آپ کے آنے پر کسی اور کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ نے آسمان کے سورج کو روشنی کا مرکز بنایا ہے، اللہ نے آسمان کے سورج کو روشنی کا مرکز بنایا۔ جو مرکز کے جتنا قریب ہوگا اسے اتنا زیادہ روشنی ملے گی۔ اللہ نے حضور کو بھی نبوت کا سورج بنایا، جو نبی کے جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی زیادہ روشنی ملے گی۔ اللہ نے آسمان کے سورج کو مرکز بنایا، جو قریب ہوتا جائے گا زیادہ روشنی پاتا جائے گا، دور ہوتا جائے گا روشنی کم ہوتی جائے گی۔ جو نبی کے جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ روشن ہوگا، نبی سے جتنا دور چلتا جائے گا اس کے زمانے میں بودھ آتا جائے گا، اس کی روشنی بھی اتنی ختم ہوتی جائے گی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس امت کا سب سے افضل ترین طبقہ، بہترین طبقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ وجہ یہ ہے ہمیں نبوت کی سورج کی روشنی ملی ہے، لیکن کئی واسطوں سے صحابہ کو روشنی ملی ہے اور بغیر واسطے کے ملی ہے۔ صحابہ بغیر واسطے کے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہیں، ان کو یہ روشنی ملی ہے براہ راست اللہ کے نبی کی برکت سے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اللہ کے رسول سے، اپنا تزکیہ کرایا اللہ کے رسول سے، اپنا امام بنایا اللہ کے رسول کو، اپنا استاد بنایا اللہ کے رسول کو۔ ان کا سب کچھ نبوت کی برکت سے تھا، اس لیے اس امت کا سب سے بہترین طبقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے ایک بات سنی ہوگی، ایک بات سنی ہوگی، آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں جی یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ کبھی سنا ہے؟ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھنا حدیث مبارک کو نقل کرنے والے افراد جنہیں راوی کہتے ہیں، جو حدیث کو نقل کرتے ہیں، اگر یہ نقل کرنے والے ٹھیک ہوں کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، اگر نقل کرنے والے ٹھیک نہ ہو کہتے ہیں یہ حدیث مبارک ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس میں فلاں راوی ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، فلاں بندہ ہے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ پوچھئے علماء کرام سے، اٹھائیے اصول حدیث کی کتابیں، اٹھائیے جرح اور تعدیل کی کتابیں، علماء کے سامنے جب حدیث جاتی ہے حدیث کو دیکھتے ہیں، ایک ایک بندہ چیک کرتے ہیں، یہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا، یہ کیسا، ایک ایک بندہ چیک کریں گے۔ لیکن جب بات اللہ کے رسول کی صحابی کی آ جائے علماء خاموش ہو جاتے ہیں، صحابی کو چیک نہیں کرتے یہ صحابی کیسا تھا، چپ ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے باقی ہر کسی کو چیک کیا، صحابی کو چیک کیوں نہیں کیا؟ امام سخاوی فتح المغیث میں فرماتے ہیں یہ امت کے علماء وہ ہیں جنہیں ہم چیک کرتے ہیں، نبی کے صحابہ وہ ہیں جنہیں خود اللہ نے چیک کیا ہے، یہ اچھے ہیں ہم بتائیں گے، صحابہ اچھے ہیں یہ اللہ نے بتایا، یہ نیک ہیں ہم بتائیں گے وہ نیک ہیں، اللہ نے بتایا، یہ مومن ہیں ہم بتائیں گے وہ مومن ہیں، اللہ نے بتایا، یہ صالح ہیں ہم بتائیں گے وہ صالحین ہیں، اللہ نے بتایا، ان میں اچھی صفات پائی جاتی ہیں ہم بتاتے ہیں ان میں اچھی صفات پائی جاتی ہیں، اللہ نے بتایا۔ اور جس کو اللہ پاس کر دے پھر اسے چیک کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، جسے اللہ ٹھیک کہہ دے پھر اسے غلط کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، جسے اللہ کامیاب کر دے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکام نہیں بنا سکتی۔ اللہ نے اپنے نبی کو سراجم منیرا
आफताब नबुव्वत बना कर भेजा, पैगंबर को सूरज के साथ तशबीह देकर अल्लाह ने हमें कई बातें समझाई हैं। और इस मौके पर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, लना शम्सुन वलिल आफाक़ शम्सु व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा। लोगों, एक तुम्हारा सूरज है, एक अल्लाह ने मुझे भी सूरज दिया है। एक तुम्हारा सिराज है, एक अल्लाह ने मुझे भी सिराज दिया है। और जो सूरज अल्लाह ने मुझे दिया, आसमान का सूरज इसका मुकाबला नहीं कर सकता। शम्सुन नासी ततलु बाद फज्र व शम्सी ततलु बाद अल इशा। तुम्हारा सूरज सुबह निकलता है, शाम को गुरूब हो जाता है। मेरा सूरज निकला तो है, फिर गुरूब नहीं होता। तुम्हारे सूरज का मतलब भी है, मगरिब भी है, निकलने की भी जगह, गुरूब होने की भी जगह। मेरा सूरज तुलू तो हुआ, फिर गुरूब नहीं हुआ। तुम्हारे सूरज की रोशनी तुलूए आफताब से शुरू होती है, मगरिब के वक्त खत्म होती है। मेरे सूरज की रोशनी की इब्तिदा तो है, इंतहा नहीं है। तुम्हारा सूरज मगरिब के बाद खत्म हो जाता है और मेरा सूरज इशा के बाद भी तुलू रहता है। इसकी रोशनी खत्म नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हम पर बेशुमार इनामात, उनमें से मैंने 3 नेमतें अर्ज की हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। उससे बड़ा शुक्र, अल्लाह ने मुसलमान बनाया। उससे बड़ा अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। याद रखना कश्मीर के दोस्तों, हमें हर मौके पर कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो इंसानों वाला ना हो। कोई ऐसा काम ना करे जिससे पता चले कि ये इंसान नहीं है। हम काम करें तो पता चले ये इंसान है। किसी मौके पर ऐसा काम ना करें जिससे पता चले कि मुसलमान नहीं है। हमेशा वो काम करें, पता चले ये मुसलमान है। किसी मौके पर ऐसा काम ना करें, पता चले ये हुजूर का उम्मती नहीं है। हर मौके पे ऐसा काम करें, देखने से पता चले ये नबी का उम्मती है, चलने से पता चले ये हुजूर का उम्मती है, बोलने से पता चले ये पैगंबर का उम्मती है, चेहरे से पता चले ये अल्लाह के रसूल का उम्मती है, शक्ल सूरत बताए ये नबी का उम्मती है। बताने की जरूरत ना पड़े, बताता वो है जिसमें किरदार ना हो, बताता वो है जिसकी अमली जिंदगी ना हो। हमें बताने की जरूरत नहीं, हम चले तो देखने वालों को पता चले ये नबी का आशिक जा रहा है। खुशी और गमी के मौके पे देखने वालों को पता चले ये वाकई नबी का उम्मती है। मेरा लिबास बताए ये अल्लाह के नबी का उम्मती, मेरा किरदार बताए अल्लाह के नबी का उम्मती, मेरी तिजारत बताए अल्लाह के नबी का उम्मती। हमें बताने की जरूरत न पड़े। अगर बताना पड़े इसका माना यह है कि हमें अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। कई मरतबा मैं ये वाक़या अर्ज करता हूँ, शायद आपने भी किसी से सुना हो। हमारे उस्ताद मोहतरम मुतकल्लिम इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब दामत बरकातुहुल आलिया के छोटे भाई हमारे उस्ताद हजरत मौलाना खुबैब अहमद घुमन साहब रमजानुल मुबारक में सफर से वापस आ रहे थे, बैरून मुल्क से। एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट पे आगे दूसरी फ्लाइट लेनी थी, फ्लाइट को थोड़ी देर थी। रमजान का महीना था, उस्ताद जी की दाढ़ी सफेद है, सर पे टोपी थी। तो रमजान का महीना, हजरत उस्ताद जी बैठ गए फ्लाइट के इंतजार में। अब फ्लाइट को लेट थी, उस्ताद जी ने मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाल कर कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। तो एक नौजवान 20-22 साल का यंग, पैंट शर्ट पहने हुए, कलीन शेव, आकर उस्ताद जी के साथ बैठ गया। बातें चलती रही। उसने कहा कि मौलाना साहब आप हाफिज नहीं है, आप हाफिज नहीं है। उस्ताद ने फरमाया कि बेटा मैं हाफिज नहीं हूँ। कहने लगा आप शक्ल से तो हाफिज लगते हैं, शक्ल से तो हाफिज लगते हैं। 2 मिनट ठहरा, फिर कहते हैं मौलाना साहब मैं हाफिज हूँ, मैं हाफिज हूँ। उस्ताद ने कहा बेटा आप शक्ल से तो नहीं लगते। इतनी बात उस्ताद जी ने सुनी। अगली बात, कश्मीर के दोस्तों किस दर्द के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करूं, उस्ताद जी ने वाकया सुनाया। अगली बात फरमाने लगे बेटा ख्याल करना क़यामत का दिन हो, क़यामत का दिन हो, अल्लाह की अदालत लगी हो, माँ बेटे को देखने के लिए तैयार नहीं, दोस्त दोस्त का साथ देने के लिए तैयार नहीं, दुनिया में एक दूसरे के बगैर रहते नहीं थे, खाना नहीं खाते थे, आज शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं। क़यामत का दिन हो, अगर हम जाने लगे, प्यास की शिद्दत हो, ऐलान करने वाला ऐलान करे साकी कौसर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्तों के साथ जामे कौसर तकसीम कर रहे हैं। अगर हम जाने लगे, अल्लाह के रसूल पूछे भी कौन हो, कौन हो, हम कहें हुजूर के उम्मती। सही फरमाने लगे अगर उस वक्त हुजूर ये फरमा दे शक्ल से तो नहीं लगते तो हम कहां जाएंगे।
حضور فرمائے شکل سے تو میرے امتی نہیں لگتے، یہ شکل تو میرے والی نہیں ہے، یہ صورت تو میرے والے نہیں ہے۔ کشمیر کے دوستو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر نبی کے علاوہ کائنات میں کوئی اور آسرا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے جلال کو جمال میں بدلے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، پھر نبی کی سنتوں کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو، نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے رہو۔ اور اگر نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، نبی کے علاوہ کائنات میں خدا کے بعد ہمارا کوئی آسرا نہیں، قیامت کے دن نبی کی سفارش کی وجہ سے ہمارا عقیدہ، ہم دنیا میں بچے ہیں اللہ کے نبی کی برکت سے، قیامت کے دن بھی بچیں گے حضور کی برکت سے۔ اگر ہمیں سب کچھ ان کی برکت سے ملا اور شفاعت بھی قیامت کے دن وہی کریں گے۔ مسافر ہو کر آپ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا آپ سے، ہاتھ باندھ کر دامن پھیلا کر عرض کرتا ہوں اللہ کے لیے آج کے بعد آج کریں، ہمارا اٹھنا نبی کی سیرت والا، ہمارا بیٹھنا نبی کی سنت والا، ہماری خوشی نبی کی سنت والی، ہماری غمی نبی کی سنت والی۔ 5 وقت کی نماز ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، رمضان کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھیں گے، زکوٰۃ فرض ہوئی زکوٰۃ ادا کریں گے، قرآن کریم خود بھی پڑھیں گے، اپنی اولادوں کو بھی پڑھیں گے، ہر وہ کام کریں گے جس سے پتہ چلے یہ نبی کے امتی ہیں۔ ہم نبی کی عزت کا سبب بنیں گے، نبی کی بدنامی کا سبب نہیں بنیں گے۔ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں یہ مسلمان ہیں، یہ نبی کے امتی ہیں، انہیں کہتے ہیں نبی کے امتی، ہم نبی کی عزت کا سبب بنیں گے۔ ہمیں گلہ ہے فرانس سے جنہوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے، لیکن گلہ اپنے آپ سے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، میں نے آج گرالہ میں بھی کہا، اللہ کی قسم آج کا نوجوان اگر نبی کی سنت کو ذبح کر کے نالی میں نہ بہاتا، کس کافر کی مجال ہے کہ نبی کے کردار پہ انگلی اٹھائے؟ ہم نے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا، وہ سمجھے نبی کا وارث کوئی نہیں، انہوں نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ عہد کس بات کا کریں؟ اس ربیع الاول کے مہینے میں، آج کی محفل میں، اللہ جو ہو چکا سو ہو چکا، آج کے بعد ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک نبی کی شریعت کا خیال کریں گے، نبی کی سنت کا خیال کریں گے۔ آخر میں اتنی التجا کروں گا کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ رسول کو دنیا میں عام کریں۔ جن چراغوں سے پھیلے سنت کی روشنی، ان چراغوں کو جلانے کا انتظام کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔